Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you're all doing well. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वो जिंदगी की 3 रियलिटीज जो मैंने इसमें से यहाँ पर सीखी हैं कि आप जिस बात के ऊपर आप अड़ी करते हैं, जिस बात के ऊपर आप रेजिस्ट करते हैं, जिस बात के ऊपर आप अल्लाह के सामने जिद लगा के बैठ जाते हैं, सबसे ज्यादा इम्तिहान आपको जिंदगी में उसके ऊपर देना पड़ता है। चाहे वो बात जो है जायज हो, चाहे वो बात हलाल हो, चाहे वो बात बिल्कुल एब्सोल्युटली शरई लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से ठीक भी हो, बट देयर आर टाइम्स जब हम जिद लगा लेते हैं, जब हम अल्लाह से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, व्हाई मी, व्हाई दिस, व्हाई एंड ऑल दैट स्टफ, कि मैं तो ये एक हलाल चीज है, मैं तो ये एक हलाल कमाई मांग रही हूँ, या एक हलाल रिश्ता मांग रहा हूँ, या हलाल हर चीज, मैं कोई नाजायज बात नहीं मांग रहा या मांग रही, तो उसके बावजूद व्हाई नॉट, एंड आई एम स्ट्राइविंग फॉर द राइट पाथ, तो फिर क्यों नहीं। मगर अल्लाह कहता है, मगर वो जो एक अल्लाह तो क्या कहता है वो तो एक बहुत वास्ट डिस्कशन है, मगर दुनिया ये कहती है कि जिस बात पर इंसान अड़ी करता है ना, अल्लाह उसी चीज में आपको आजमाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसके बच्चे हो जाएं, अब बच्चे, शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करना कोई गलत बात नहीं है, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी आजमाइश इस दुनिया में वही रखता है कि मैं इसको नहीं देता, ये ख्वाहिश करता है मैं नहीं देता, लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से, व्हाट ही हैज टू से इन रिटर्न, क्या कहता है ये, कहां तक जाता है। हम अगर सच्चे हैं, इफ वी आर ट्रूथफुल, अगर हमारे दिल में कोई मैल नहीं है, अगर हमारे दिल में हक है, हमारे दिल में सच्चाई है, हमारी इंटेंशंस प्योर हैं, हम किसी को दुख नहीं दे रहे, हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों के हकूक को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उस राह में हम सच बोलते हैं, आजकल का जमाने का माइंडसेट ये है कि ऐसी बात करो जो लोगों को अच्छी लगे, जबकि देखा जाए तो अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूनिवर्सली दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। व्हाई वुड यू से समथिंग व्हिच विल गिव ईज टू पीपल जबकि वो सच नहीं है। मगर वही वाली बात है, वी हैव टू कीप अ बैलेंस। अगर आपको सच बोल के आपकी ख्वाहिश भी आपसे दूर होती है तो दैट सच, दैट ट्रूथ इज वर्थ इट। अगर आपको वो कहता है कि अगर तुम अपनी तकदीर पे और मुकद्दर पे यकीन रखते हो तो सच का सामना करो, और जब सच का सामना किया जाएगा, जब हक और सच बात होगी, तो फिर हम देखेंगे कि इस दुनिया की ऑल द टेबल्स विल टर्न अराउंड इन योर फेवर। मगर हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लगे, हो सकता है उसमें बहुत सारे हर्डल्स आए, मुश्किलात आए, परेशानियां आए, but at the end of the day it is going to be absolutely fine. Now हम अपनी जिंदगी में, मैं इससे पहले कि मैं ये अलिफ अल्लाह और इंसान का जो कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से मैं बात करूं, एक प्रोग्राम था जो मैं होस्ट किया करती थी, उस प्रोग्राम का नाम था Who's That Woman. So Who's That Woman was a program that I used to do, और उसमें खवातीन से इंटरव्यूज हुआ करते थे, खवातीन से बात हुआ करती थी. It was a very up close and personal sort of show. बहुत like you know intimate से कह लें, या a very close जो discussion होती है, things that you know affect you, philosophical गुफ्तगू होती थी उसके अंदर खवातीन के साथ, और उनके ideas, ideologies, definitions, different definitions of life and the relationships, उस हवाले से बात करते थे. बहुत सारे लोग उसमें आए, फ्रॉम जस्टिस नासरा इकबाल से लेके बीजी से लेके रीमा से लेके सादिया इमाम एंड ऑल, आसमा जहांगीर साहिबा, खुशबख्श शुजात साहिबा, मेहताब राशिदी साहिबा, एंड यू जस्ट नेम इट एंड दे यूज्ड टू बी देयर इन दैट शो, एंड इट वाज अ ग्रेट हिट. बहुत
لوگ پسند کرتے تھے اس شو کو کیونکہ اس میں بڑی مختلف مزاج، جس طرح سے اب آج کل آپ سمینہ پیرزادہ کا وہ جو اپ کلوز اینڈ پرسنل انٹرویوز دیکھتے ہیں، وہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے، 10 سے زیادہ ہی سال پہلے میں وہ شوز کیا کرتی تھی، اور وہ بہت ایک ڈفرینٹ تھا، اور اس کو بہت لوگوں نے کاپی بھی کیا بعد میں. اس میں ایک 2 سوال میں نے کیے 2 مختلف لوگوں سے. ایک سوال میں نے ماریا بی سے، she came to the show and I asked her، میں نے کہا ماریا what have you learned in this life؟ ماریا بی جو ڈیزائنر ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنی اس زندگی میں جب اللہ کی ذات سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے اسپاؤس کو، اپنے loved ones کو جب اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، that's the time life shakes you up. آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. And then she said, this is exactly what I have experienced, and this is exactly what I have learned out of my life, that one has to make sure کہ کس کی کون سی جگہ. یہ وہی والی بات ہے جو میں اکثر کرتی ہوں کہ جس کا جو حق ہے نا، اس کو اس کا وہ حق ادا کریں. جب آپ ہر چیز کو اس کا حق ادا کریں، اللہ کا اپنا حق ہے، آپ کے رشتوں کا اپنا حق ہے، آپ کے گھر میں موجود پودوں کا اپنا حق ہے، آپ کے گھر میں موجود یہ جو صوفے ہیں ان کی صفائی رکھنا ان کا بھی حق ہے، آپ جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کا حق ہے، آپ جو آگ، کوئی بھی چیز جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جو ضائع ہوتی ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی رشتہ جب آپ اس کو ضائع کرتے ہیں، یہ ظلم ہے. اور ظلم کی ضد یہ ہے کہ آپ جس کا جو حق ہے اس کو اس کی جگہ کے اوپر رکھیں. یہ اس کو عدل کہہ لیں یا انصاف تو ہم نہیں کر سکتے، بٹ it's basically giving the حق of what is around you. Now اس چیز کو اگر آپ سمجھیں تو اتنا وہ ایک لائف ٹرانسفارمنگ میرے لیے وہ پیغام تھا، اور اتنا خوبصورت پیغام تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات یہاں پہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ ہم الف سے، اگر ناؤ کمنگ بیک ٹو دس، الف سے اللہ ہے اور الف سے انسان ہے. ہم وہی حرکت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی جو ایکویژن ہے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سب تو اونچا نام اللہ، بندہ کمی بندہ چلا، دواں وچ تو رکھ پہچان. الف اللہ، الف انسان. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انسان ہیں اور ایک رشتہ ہمارا ڈیوائن اللہ کے ساتھ ہے. تو الف اللہ، اللہ کو الف ہی سے اللہ ہے اور الف ہی سے انسان ہے. مگر یہ پہچان رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کا آپ کی زندگی میں کیا عمل دخل ہے، اور اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کیا ہے، اور انسانوں کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی کیا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس سے آپ لیتے ہیں، اور انسان وہ ذات ہے جس کو آپ دیتے ہیں. مگر ہم نے اس کو I won't say کہ اس کو ہم نے اپوزٹ کر دیا. ہم دونوں کیسز میں لینے والوں میں سے ہو گئے. ہم جب رشتوں کے اندر آتے ہیں، سب سے پہلے جس وقت شادی کی بات آتی ہے، دنیاوی لحاظ سے بالکل یہ بات ہے کہ آپ کو اپنے لیے سیکیورٹی چاہیے. آپ بات کرتے ہیں کہ جی کیا گارنٹی ہے جو آج کل کے حالات ہیں اس میں آپ ہماری بیٹی کو کیا کریں گے، کیا دیں گے، اس کو کیا سیکیورٹی ہوگی، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. دس از دا بیس. اگر دنیاوی لحاظ سے یہ چیزیں اتنی اہم ہیں تو ہمارے آقا جو اس دنیا کی وجہ وجود کائنات ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ویسے تو محبت، پیار، عشق میں ہم ان کے وارے نیارے جاتے ہیں، مگر when it comes to our معاملات، جب ہمارے معاملات آتے ہیں تو ہم کس قدر منافق ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. کتنا خوبصورت اس کا یہ جملہ ہے کہ so the thing is کہ ہم اپنی ہر ریلیشن شپ میں ٹیکنگ اینڈ پہ ہیں.
I want this. I want to get married. बहुत सारी girls. I want to get married so that I can be independent. I want to get married so that I can have a better life. I want to get married so that मैं financially strong हो जाऊँ. I want to get married so that मैं एक independent अपनी जिंदगी गुजारूँ. I want to get married because मुझे मोहब्बत मिलेगी. And all that stuff. I want to get a job because I will get perks. I want to get a job because मेरा एक status हो जाएगा दुनिया में. I want to get this so that लोग कहेंगे अरे वाह तुम बड़े status तुम्हारा maintain हो गया. I want to get a car so that people, लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी में. जब हम लोगों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं ना तो वो फिर satisfaction नहीं मिलती कि जिसकी तलाश में हम सब लोग हैं. When you come into this frame of mind, or when you come into this in this feel that you want to give, जब आप अपनी ज़ात को फुलफिल कर लेते हैं. हम रिश्तों में इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और हमें भरे. जब हम और इसका इशू क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में खुद से अपने आप को नहीं भरते. हम अपनी जिंदगी में अपने आप से बात नहीं करते. We are waiting for other people to come and talk to us. We are waiting for other people to come and make us feel special. There's no harm in having companionship. There's no harm in having, beauty in life and everything. But अपनी जिंदगी में ये सोचना हमारे लिए बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं. हम अपनी जिंदगी में किस तरह से अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है. Where are we standing? What do we actually want from us? उसके लिए जरूरी है कि हम इस मोड में आ जाएं और ये मूड क्रिएट कर लें कि जो भी है हमें अपनी जात को इतना पुर कर लेना है. कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करते हैं. कैसे करना है उसकी अगर एक लाइन में आपको बताना चाहूँ या आपके साथ शेयर करना चाहूँ या अगर आप जानना चाहें तो ये है कि अपनी जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस को नीचे करके एक्सेप्टेंस को ओवरकम कर लें. अपनी जिंदगी में एक्सेप्टेंस ले आएं, हालात को लेकर, वाकयात को लेकर, इंसानों को लेकर, रिश्तों को लेकर. लोगों को उस तरह से एक्सेप्ट करें the way you want yourself to be accepted. जब हम अपनी जिंदगी में ये करेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी. इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी बात और करूंगी. बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आने वाले डेज में there are 2-3 projects that I'm starting. So आने वाले दिनों में I might not be coming here daily basis के ऊपर नहीं आ सकूंगी. Either alternative days I will have to see मेरा क्या शेड्यूल होगा. मगर in those days जब मैं नहीं होती या नहीं आती, there are many videos और उन्हीं के हवाले से जो हम discussions करते हैं. So you can join us on our YouTube channel. YouTube channel के ऊपर आप हमें ज़रूर join करें. आप वहाँ जाके videos देखें. And there are many videos that I'm recording जो वहाँ पर upload होंगी. So you can go there, you can have a look, you can just watch them and learn, have a better understanding about life inshallah. जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ उरूज नासिर को, वो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें. मैं लिंक शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह. और बाकी ये है कि अच्छा, बहुत सारे लोगों ने चंद एक लोगों ने सवाल किया कि मेकअप के बगैर क्या. मैं पर्सनली या लोग समझते अगर मैंने मेकअप नहीं किया तो शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है या क्या है. मैं बेसिकली एक सिंपल इंसान हूँ. आई एम देयर बट देयर आर थिंग्स इन माई लाइफ दैट आई डू कि जो मेरे जॉब की और मेरे काम की रिक्वायरमेंट होती है. बट दिस इज हु आई एम. This is the real me. That's it. And this is the real me and this is the me that I love the most. But as I said कि कुछ काम की requirement होती है जिसमें मुझे करनी होती हैं चीजें and I love that too. When I do something, I do it with all my love and with all my heart and all that stuff. लेकिन कई दफा याद रखें जिंदगी में चेहरे जो हैं वो नजर मुरझाए हुए आ रहे होते हैं या आपको वो खूबसूरती उस तरह से नहीं नजर आ रही होती, मगर उनके दिल बहुत राजी होते हैं.
ان کے دل بہت خوش ہوتے ہیں, انہوں نے زندگی کو قبول کر لیا ہوتا ہے. The way they are is the reason they are confident. But on the other hand, there are people جو full fledged میک اپ میں ہوتے ہیں, سب کچھ, میں جج نہیں کر رہی, میں تو خود کرتی ہوں, مگر وہ سب کچھ ہوتے ہیں, مگر ان کے دلوں کے اندر وہ خوبصورتی یا ان کے دلوں کے اندر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی زندگی میں. زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کلیئرٹی کے ساتھ کرنا ہے, زندگی میں جب بھی کچھ کرنا ہے تو آتھینٹسٹی کے ساتھ کرنا ہے, زندگی میں جب بھی کرنا ہے ایمانت داری اور صداقت کے ساتھ کرنا ہے, اور جسٹ بی کانفیڈنٹ. اپنی زندگی میں سطحی طور پہ چیزیں نہیں کرنی. ایک چیز اور کلیئرفائی کرنا چاہوں گی. ون, آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس اسکالر. ٹو, وین somebody asks me کہ آپ کون ہیں, آپ سنی ہیں, شیعہ ہیں, اہل حدیث ہیں, کیا ہیں آپ, بریلوی ہیں, واٹ ایور, میں لوگوں کو صرف ایک بات کہتی ہوں. میں لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ میں ہوں مسلمان. ٹھیک ہے جی, میں ہوں مسلمان, اور میں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں. اور جس طرح سے میرے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے غلامی رسول میں اپنی زندگی گزاری, تو میرا فوکس میرے جو, کیونکہ عشق جو ہے وہ تو ہمارا ہم سب کا ایک ہے, چاہے آقا, چاہے امام علی ہوں, چاہے اہل بیت اطہار کا گھرانہ, ان کا عشق اور فوکل پوائنٹ از آقا. کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے, آقا ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کا بھی فوکل پوائنٹ آقا ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے معاملات ہیں اور یہ کائنات ان کی ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے دیکھنا ہے کہ آقا کی زندگی کو کس طرح سے فالو کیا جائے, آقا کی زندگی کو کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر کے بہتر بنایا جائے. تو ان کی غلامی میں تو ہماری کیا اوقات, ہماری کیا, مگر جس طرح سے میرے امام علی ابن ابی طالب نے آقا کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت سنی گزاری ہے, میں اس امام علی کی, وہ جو سنی امام علی ہیں, میں ان کو فالو کرتی ہوں. I choose to follow him, to follow آقائے دو جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. And I am a Shia the way آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے, محبت کرنے والے تھے امام علی ابن ابی طالب سے. کبھی آپ یہ کبھی آپ جو انٹیمیسی اور جو محبت ہے آقا کی اور امام کی, کبھی اس کو دیکھیں تو اس کی کوئی آپ کو وہ نہیں ملتی. آقا امام علی کے شیعہ تھے, ان سے محبت کرتے تھے, ان سے پیار کرتے تھے. پیار کرتے تھے تو کہتے تھے نا کہ علی تم مجھ سے ہو, میں تم سے ہوں. پیار کرتے تھے تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ جس سے علی بغض رکھے تو میں اس سے بیزار اور تو بھی اس سے بیزار ہو. کیا محبتیں تھیں یہ. اور یاد رکھیں, محبتیں جو ہوتی ہیں نا وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہیں. گو کہ یہ ہستیاں ڈیوائن ہستیاں ہیں, مگر یہ ہستیاں جو ہیں ڈیوائن ہستیاں, یہ کسی بھی چیز کو مانگتے نہیں, یہ دینے والوں میں سے ہیں, مگر یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جن سے محبتیں, جن کو دیتے ہیں ان سے محبتیں ملتی ہیں. اور میں اپنی زندگی میں نہ شیعہ بننے کی میری اوقات ہے, نہ سنی بننے کی میری اوقات ہے. میں تو یہ بننے کی, دونوں بننے کی کوشش میں ہوں. مجھے کوئی منزل مل جائے, مجھے کچھ مل جائے, میں ان راہوں میں آ جاؤں. میں سنی بھی بننا چاہتی ہوں, میں شیعہ بھی بننا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی بارگاہ میں یہ دونوں میں مجھے قبول کر لیا جائے. اس کوشش کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ, ایون انسان مسلمان بننے سے پہلے ایک مرحلہ جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ انسانیت کا ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور آپ انسان ہی نہیں ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں. So this is all what it is. بہرحال اپنا خیال رکھیے, بہت خیال رکھیے. الف سے اللہ ہے, الف سے انسان ہے, مگر اس کے درمیان ایک پہچان ہے, اس پہچان کو کرنا ہے. جب وہ پہچان ہو جائے گی تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. جب وہ پہچان ہو جائے گی زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ کے لیے ان رشتوں کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو ارتقاء کی منزلوں پر لے کر جانا ہے.
بلند کرنا ہے. ہم اپنی زندگی میں ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ میرے خاندان والوں نے یہ کہہ دیا, میری اس رشتہ دار نے یہ کہہ دیا, میرے اس شخص نے مجھ سے یہ لے لیا, میری جائیداد چلے گی. What kind of life are we doing? ہمیں تو بحیثیت انسان اونچائی اور عروج کی طرف جانا ہے. ہم کہاں کھڑے ہو گئے آگے, ہم کن سوچوں میں پڑ گئے. ہمیں تو اپنی مشکلوں سے نکل کے لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنا تھا, کیونکہ ہمیں یہ دکھایا گیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں تو زندگی بہترین ہو جاتی ہے. ہم کہاں پھنس گئے, ہم کہاں آ کے کس بھور میں پھنس گئے. اللہ ہم لوگوں کو دینے والوں میں عطا کرے, اللہ بنائے, اللہ ہم لوگوں کو بانٹنے والوں میں رکھے, چاہے وہ خوشیاں ہوں, چاہے وہ آسانی ہو, چاہے وہ محبت ہو, چاہے وہ پازیٹیوٹی ہو. اپنی ذات کو اپ لفٹ کریں, برنگ اٹ اپ, اور اس ڈیوائن کو سے کنیکٹ ہو کے, اس ڈیوائن سے گفتگو کر کے, اپنے معاملات کو اس کی ذات پہ چھوڑ کے ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو جائیں, ان تمام زنجیروں سے go up above, and you will see how beautiful that life is going to be. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنی اس منزل کا خیال رکھیں کہ جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں, اس راستے کا خیال رکھیں, اس صراط کا خیال رکھیں کہ جو مستقیم راستے پر لے کر جاتی ہے اور منزل پر لے کر جاتی ہے. اور اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. It's quick, small, but I think I have given a big message, and I hope it will give you, جس کہتے ہیں نا, وہ جو seed to think. اور میں ہمیشہ کی طرح آخر میں بس ایک بات ہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں انسان دو قسم کی زندگیاں گزارتا ہے. ایک انسان اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ نالج اکٹھی کرتا ہے, وہ اپنی بہت زیادہ نالج سے لوگوں کو بہت امپریس کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, اور ایکسپلور کرتا ہے, اور کرتا ہے سب کچھ, مگر وہ ناکام ہوتا ہے انسان. چاہے جتنی مرضی دنیا واہ واہ آشش کر لے, چاہے جتنی مرضی دنیا کہے کہ کیا بات ہے, کیا کہنے, ارے واہ واہ. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی محفلوں میں کہ لوگ جملے ایسے ایسے تراش کے بولتے ہیں کہ ان کی واہ واہ آشش ہو, کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے, اور اگر نہ کہا جائے ایسے تو they get angry. What is the reason of your life? آپ کیا بیٹھے ہوئے لوگ جو آپ سے علم لینے کے لیے آئے ہیں ان سے واہ واہ آشش کروا رہے ہیں, اور you are trying, or your intention is to change their life or to bring some change. What is it? We need to know that. Now, knowledge بہت سارے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے, مگر اس نالج کو استعمال کرنا, اور اپنی کم نالج ہو مگر وہ استعمال ہو رہا ہو آپ کی زندگی میں, اس سے بہتر ہے کہ آپ کے انبار ہوں, جو بات ہو آپ ٹاپک پہ گفتگو کریں, but at the end of the day you do not implement in your life. You have less knowledge, you are implementing in your life, you are a wise man. اللہ ہم لوگوں کو wise, حاکم, حکمت والا انسان بنائے, ہمیں باعمل انسان بنائے. یہی فرق ہے ان لوگوں میں کہ جن کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے. جن کے پاس عمل آ جاتا ہے وہ چاہے علم کم رکھتے ہوں, بٹ وہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہے, احسن لوگ ہیں. اللہ ہمیں احسن لوگوں میں شامل کرے, الہی آمین, اور افضل لوگوں میں شامل کرے, الہی آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیے, ہر لمحہ درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محو رہیں, کیونکہ اس سے بڑا اور اس سے بہترین سلام ہے کوئی نہیں. جب ان کو سلام بھیجتے ہیں تو سلامتی ڈائریکٹلی ہم تک آتی ہے, اور اسی سلامتی کے چکروں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں سلامتی عطا کرے, اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. لوگوں کے لیے دعا کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے لوگوں کے لیے دعا بن جائیں. اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ کسی دن. we'll talk about this in detail. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.